مسائل آتے ہیں نا دنیا بھر سے فتویٰ، وہ یہاں سے دیے جاتے ہیں. یہ چیز ہے بڑے بڑے مفتیوں کی نگرانی میں آپ ریسرچ کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرد واحد اٹھے اور چینل بنا کے جناب وہ مسائل بتانا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. آج کل ہے نا کہ کوئی بھی اٹھائے چینل کھول لے اور لوگوں کو مسائل بتانا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا بنانا. یہاں ہمارے یہاں جب بھی کوئی ڈاک آتی ہے نا باہر باکس میں، میل باکس میں، تو وہاں سے پہلے یہاں آ کے سارا ان کو یہاں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو علماء کام کر رہے ہیں فتوے کا وہ یہاں سے اٹھاتے ہیں. ادھر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اندراج کرتا ہے یہ مسئلہ فلاں مفتی کے پاس ہے اور اس پہ نمبر ڈال دیتا ہے اور وہ کمپیوٹر میں یہاں ادھر سسٹم میں آ جاتا ہے. تو اس کے بعد جا کے یہ سارے کمرے ہیں یہاں کام ہوتا ہے. یہ میری جگہ ہے. اچھا یہ آپ کی ہے؟ ہاں. تو کولنگ اسٹون سب دیکھ رہے ہیں یہ فتوی جی کا کام کر رہے ہیں. دن میں ہوتا ہے زیادہ ابھی تو اس وقت تو السلام علیکم جی. ٹھیک ٹھاک. تو یہ سارے مفتیان کرام یہاں آپ یہاں پہ کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ میں آج کل تو کم ٹائم دے رہا ہوں، میں گھر پہ ہی بیٹھ کے حل کرتا ہوں. اچھا یہاں جو سینئر مفتی بیٹھتے ہیں ایک وہ آفس ہے، 3 سینئر مفتی ہیں. یہ سارے مسائل ان تینوں کے پاس آتے ہیں. فائنل اپروول. اور ہوتا یہ ہے کہ جیسے جواب لکھ دیا یہاں رکھ دیا نیچے. یہاں سے مولانا صاحب آئیں گے کمپوز کر کے رکھتے ہیں. کمپیوٹر سے کمپوز کرنا ضروری ہے، ہاتھ کا جواب نہیں ہوتا. ایک فارمیٹ پہلے سے بنا ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ سوال کس نے پوچھا ہے، ڈیٹ کیا ہے، فتوے کا نمبر کیا ہے، یہ ڈال کے وہ جو ریکارڈ میں آیا ہے تو یہاں عنوان لگایا جاتا ہے فتوے کا. عدالتی خلا لینے کے بعد بیوی کی میراث کا حکم، جیسے یہ سوال تھا. اس میں یہ عنوان بھی مفتی کا کام نہیں ہوتا ہے کہ لگتا ہے. وہ لگانے کے بعد یہاں لکھ دیا تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس کو پڑھ کے کوئی کریکشن اس میں ہے تو کی. جو تھیوری ہوتی ہے عام پبلک سے وہ جسٹ ایک سوال کی طرح ہوتی ہے بس. ہاں وہ تو ایک سادہ کاغذ پہ ہوتی ہے. سورٹ آؤٹ کرتے ہیں ریلیونٹ. ہاں اس پہ نمبر لگتا ہے، ریکارڈ میں جاتا ہے، پھر اس کو کمپوز کیا جاتا ہے. اس میں اردو کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. تو اس میں کئی ایسی انفارمیشن ہوگی جو کمبائن مطلب کہ جنرل پرپز کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے. ایک تو ایک بندے میں نے مسئلہ پوچھا ہے، میرے لیے مخصوص فتویٰ لکھ دیا نا آپ. جی لیکن وہی انفارمیشن آپ جنرل بھی جو سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں وہ تو کاپی پیسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ پوری کریکشن کرتے ہیں کہ یہاں رکھ دیتے ہیں اس کو، یہ یہاں رکھ دیتے ہیں. تو جس مفتی نے لکھا ہوتا ہے وہ آ کے دیکھتا ہے بھائی کیا کچھ مزید تحقیق ذمہ لگائی ہے کہ اس کی مزید دلیل تلاش کرو، اس پہ مزید کام کرو. اس طرح پھر تو 2-4 دفعہ میں لکھ دے کے بعد یہ حل ہو کے فائنل ہوتا ہے تو پھر یہاں رکھ دیا جاتا ہے. یہاں رکھنا اس کی علامت ہے. فائنل اس پہ صرف سگنیچر ہوں گے. تو یہاں جامع رشید نے لا یہ بنایا ہے کم سے کم 2 سینئر مفتی کے سگنیچر جب تک کسی فتوے پہ نہیں ہوں گے وہ جاری نہیں ہو سکتا، احتیاط کی وجہ سے. ہاں کم سے کم 2 مفتیوں کے. آپ سے سینئر مفتی بھی وہی ہے؟ سارے مجھ سے سینئر. سارے؟ مجھے یہاں 22-23 سال سے میں یہاں کام کر رہا ہوں. اچھا. میں ابھی تک سینئر نہیں ہوں. آپ چیک کرواتے ہیں فتویٰ؟ 23 سال سے میں حالانکہ کام کر رہا ہوں. آپ کے جو سینئر ہوئے تو ساری زندگی وہ زندگی ان کے 40 سال گزر گئی ہے. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں یہ جو اتنے آرام سے نا یہ ریفرنس دے دینا اور یہ اتنا ہلکا کام نہیں. اس کا مطلب ہے وہ جو جامعہ شفیع ازلی وہ تو اس طرح منظم نہیں ہے جیسے کراچی کے تعلیم. دارالعلوم کورنگی اس سے بھی زیادہ منظم ہے. جامعہ شفیع مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ادارہ ہے وہ تو بہت ہی، وہ تو آپ جائیں گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ کدھر آ گئے ہم. بالکل ٹھیک ہے نا. وزٹ کیا تھا تو اس میں پھر 2 مفتیوں کے دستخط ہوں گے، پھر جامع رشید کی اسٹیمپ لگتی ہے اس میں. پھر وہ نیٹ پہ بھی ڈال دیتے ہیں آن لائن مفتی اگر کسی کا پرسنل نہ ہو، اور پھر وہ اس کے بعد بھی جاتے ہیں. اچھا ہم سمجھتے ہیں بس آرام سے. یہ انتہائی قابل آدمی ہے مفتی حسین. تو یعنی ان کی آپ اگر کبھی اسپیچ سنیں نا، آپ ان کی ریسرچ سنیں، یہ سارے جونیئر لوگ
یوں کہہ سکتے ہیں جونیئروں میں سب سے سینئر شیخ میں. اچھا. ہمیں لگتا ہے بس آرام سے فتویٰ دے دیتے ہیں. ایسا نہیں. یہ ہیڈ ہیں جو پورے ادارے کے نا مفتی محمد صاحب, یہ سب سے سینئر. مفتی محمد صاحب بہت سننے والا. اب کوئی جدید بھی مسئلہ آتا ہے تو پھر اس میں نہیں ہوتا کہ 2 مفتی ہوتے, اس میں پورا پینل بیٹھتا ہے. ان سے بھی پر وہ اگر یہاں بھی نہیں ہوتا پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیول کے لوگ ہیں. اچھا وہ نہیں تو بتا رہے تھے عبدالحیم سے. ہاں وہ بھی ہوتے ہیں پھر. جی جی. تو یہ وہ بہت ہی کم سال میں کوئی ایک آدھ ایسی. کل پرسوں ان کی وہ کسی نے وہ لگائی ہوئی تھی, میں سائڈ میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو ان کی سن رہا تھا. میرا دل یہ اٹھ کے جا کے سنوں عبدالحیم صاحب بول رہے تھے کہ لوگوں نے مجھے بتایا آپ مفتی کریم صاحب کی اگر تقریریں سن لینا آپ کہ وہ شرانے آ جائیں. اچھا کبھی ایسا ایسی زبان سے 4 الفاظ نکلتے ہیں, نپے تلے ہوتے ہیں, انتہائی مستند ہوتے ہیں. کیونکہ ہماری طرح 2-3 گھنٹے کی بیان نہیں ہوتا. ایسا بھی ساری جامع رشید ان کے ان کے ادارہ بنایا انہوں نے. کبھی ایسے ہوا کہ آپ کو فتوے میں ہیلپ لینی پڑی کسی سے؟ آپ کو سمجھنا لگی ہوگی کہ یہ کیا ہے؟ بہت دفعہ ہوا ہے. اچھا 23 سال سے ہم یہی تو کر رہے ہیں. یہ تو ریسرچ ہے. ریسرچ تو ریسرچ نہیں ہو سکتا نا کہ ہر پہ آخر نہیں ہو سکتا. ایسا یہ ہو سکتا ہوا ہے کہ 20 دفعہ ایسا وہ ہم نے جواب لکھا وہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا کہ ٹھیک ہے. اس ریسرچ کا الٹیمیٹ سولوشن آپ کو قرآن مجید سے ملے. الٹیمیٹ یا اس میں پھر دیکھیں دلائل میں سب سے پہلے قرآن ہے, پھر حدیث ہے, پھر تیسرے نمبر پہ فقہ ہے کہ قدیم فقہاء نے کیا کہا اس بارے میں. اب ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو آج کل کے اسکالرز جو ایسا امیج بنا رہے ہیں کہ گویا آج تحقیق ہو رہی ہے. یہ تو بھائی یہ تو صدیوں سے اسلام آیا ہوا ہے نا. انہوں نے کیا کی ہے اس بارے میں, کیا تحقیق کی ہے. ہر صدی میں آئے ہیں, اردو آئے ہیں, وہ ساری کتابوں میں ہے نا. ہمارا تو یہ جو ہماری فقہ کی سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے جو قرآن حدیث سے مسائل, وہ تو 80 90 یا 100 ہجری میں لکھی گئی ہے. وہ کتابیں آج موجود ہیں. تو اب آپ لا کے ایک نئی چیز لے کر آ رہے ہو عوام کے سامنے جو قرآن حدیث سے میری ایک تحقیق ہے. کون سی ہے بھائی؟ ابھی 1500 سال سے کیا ہو رہا تھا. تو یہ ساری کتابیں جو یہاں رکھی تو چونکہ زیادہ تر انٹرنیٹ پہ آئی ہیں لیکن ساری کتابیں ہیں. قرآن کی تفاسیر بھی ہیں, احادیث بھی ہیں, اور پھر اس کے علاوہ جو قدیم فقہاء نے کیا کس کے بارے میں ماشاءاللہ ساری نہیں یوز کرنا تو نہ تسمین کی آپ کو پتا ہوگا. جیسے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہمیں ملے گا کہاں, کون سی کتاب میں ملے گا, کس باب میں ملے گا. یہ صلاحیت بھی بہت عرصے بعد پیدا ہوتی ہے. اب کوئی مسئلہ آیا ہے نا قرآن حدیث میں تو ہر بہت زیادہ جزیات تو نہیں ہے نا. قرآن نے تو بتا دیا کہ بیوی کا اتنا حصہ ہے, شوہر کا اتنا حصہ ہے. آپ نے گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد آپ اس میں کنسٹرکشن کا کام بڑے بھائی نے کیا, پینٹ فلانے نے کر دیا, اور نلکا لگا دیا, کسی نے اوپر کے 2 پورشن بنا دیے. اس کو آپ قرآن حدیث سے نکال کے دکھاؤ, ناممکن ہے. تو یہ جو علماء نے اتنا اجتہاد کیا, اتنی فقہ شافی پہ اتنی موٹی کتاب ہے شرح المہذب, اتنی جلدوں میں, اسلامی قانون ہے. تو آج کل کے اسکالر آتے ہیں ان کو 2 لفظوں میں اڑا دیتے ہیں, لیکن جب آپ ان سے پوچھیں گے ان کے پاس جواب نہیں ہوگا ان مسائل کا. تو یہ غلط یعنی مطلب اس کا مطلب بھائی یہ پھر جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو پھر ینگ جنریشن کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. وہی ہے نا, ایک اتنا ہمارا ایک سرمایہ چلا پیچھے اس سے بدگمان کیسے کر سکتے ہو. اور آپ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ حاشیہ ابن عابدین ہے, سب عربی میں ہے, یہ اردو میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ کتاب جو ہے تقریباً 150-200 سال پرانی ہے, لیکن اس کا جو متن ہے وہ ہوگا تقریباً 1000 سال پرانا, اور اس متن کا جو متن ہے وہ ہوگا 1300 سال پرانا. ٹھیک ہے نا. اس کی شرح ہوتے تو اچھا ادھر جو ہے المجلہ کے نام سے کتاب ہے, خلافت عثمانیہ میں جو اسلامی قانون بسا ہوا تھا. کیونکہ جب آپ کا جیسے آئین ہے نا تو پوری ایک خلافتوں کے بھی تو قوانین تھے نا کیسے, تو وہ لا پورا ایک اس کتاب میں ہے. اس میں عدالتی حکام بہت ہیں, وہ ہمیں بڑے آرام سے اس میں مل جاتے ہیں. جو لوگوں کے جھگڑے جو بھی کیسز ہوتے تھے اس میں, لیکن چونکہ وہ اسلام کے مطابق ہوتے تھے تو اس میں قرآن کا ریفرنس, حدیث کا ریفرنس, اسی طرح خاکہ یہ ساری کسی پرسنالٹی کے ساتھ مطلب ریلیٹ کرتی ہے نا. جی آپ نے اپنی کوئی تحقیق اس کے اوپر نہیں دیکھیں, یہ تحقیق مفتی کی ہی ہوتی ہے, وہ ان کتابوں سے استفادہ کرتا ہے. جیسے میں اگلے 200 سال بعد ایسے ہی
لوگ آئے ہیں انہوں نے اٹھا کے بتایا آپ کا ریفرنس ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کے اوپر ورکنگ کی ہوئی. یہ تو سب یہ پورا لنک ہے 1400 سال تک کا لنک. ابھی آپ نے کوئی اس کے اوپر ورکنگ کی؟ اب دیکھیں یہ ہوگا نا ہمارے جو یہ فتوے بن رہے ہیں یہ بکش میں چلے گئے. یہ اس تحقیق میں شامل ہو جائے گی. فرق صرف یہ کہ یہ ساری عربی میں یا اردو میں, تو ہمارا اردو کتابوں سے بھی لنک ہے کہ اس سے پہلے علماء نے کیا فتویٰ دیے, ان کی کیا وہ سب ہم اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں. لیکن وہ حرف آخر نہیں ہوتا کہ جو اس کتاب میں لکھا ہے وہ حرف آخر بن گیا. اس سے آپ کو مدد بہت ملتی ہے. ہاں, اس کے بغیر آپ کی تحقیق غلط ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے. بھائی وہی ہو گیا پھر وہ جو آٹومیشن کے اوپر چل رہے ہیں وہ لوگ. اصل ریفرنس تو یہ ہے, اصل سرمایہ یہ ہے. اس میں اب حوالے ہوتے ہیں. اب یہ جو ہے بدائع الصنائع, یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے اسلامی قانون کی. اس میں وضو سے لے کے وراثت تک کے حدود تک کے سارے احکام. اب اس میں کیا ہوگا, جگہ جگہ حدیثیں کوڈ ہو رہی ہوں گی, پھر فقہا کے اختلافات بھی کوڈ ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں فلاں کا کیا قول ہے, فلاں کا کیا قول ہے, فلاں کی دلیل کیا ہے. یہ ساری بک کتاب زیادہ مرتب پاکستان نہیں تو زیادہ تر عرب میں چھپی ہے. عرب میں چھپی تو چھپا ہی ہے, یہاں کی ہے ہی نہیں. یہ جو فقہ حنفی ہے یا شافعی ہے یہ کس بر صغیر کا نہیں ہے, یہ تو عرب میں شام پورا میجورٹی جو ہے نا فقہ حنفی کو فالو کرتی رہی ہے. ترکی پورا فقہ حنفی کو فالو کرتا رہا. فقہ حنفی یا شافعی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. قرآن و حدیث کی ریسرچ جب ہوئی ہے نا تو اس میں بہت سی چیزوں پہ اتفاق ہو گیا اسلامی قانون. تو وہ تو نہ اس میں کوئی حنفی ہے نہ شافعی ہے, کچھ بھی نہیں. کچھ چیزوں میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے اس لیے کہ ان کا اصولی اختلاف تھا. مثال کے طور پر قرآن حدیث میں ٹکراؤ ہوگا تو کس کو ترجیح دینی ہے. پھر اگر صحابی کے قول اور حدیث میں ٹکراؤ ہوگا تو کس کو ترجیح دینی ہے. یہ ایک پورے اصول اور ضابطے ہیں. اب یہ چونکہ چاروں اماموں کے چند چیزوں میں اصول مختلف ہیں. اچھا اس میں مجھے سمجھ اب تھوڑا کلیئر ہو گیا کہ جو ترجیح والی بات کی ہے نا وہ یہ فقہوں کے ساتھ جی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے. کیونکہ اس کا مطلب آپ یہ اسلام میں دین میں مطلب کہ جو ترجیحات تھی نا کسی کی یہ تھی, کسی کی یہ تھی, کسی کی یہ تھی. اچھا اسی میں سے وہ اب مسئلہ ہے کہ اگر آپ اس کو بالکل اگنور کر دیتے, اس کا مطلب 1400 سال سے ہم گھاس کھا رہے تھے. 1400 سال سے کیا کر رہی تھی وہ, کوئی اس میں پیدا ہی نہیں ہوئے لوگ جنہوں نے ریسرچ آپ کے سامنے رکھی. میرے حال ہے قیامت تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا جس کا حال پچھلے گزرے 1400 سال میں نہ کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں کے. بالکل ہمارے پاس ایک دفعہ مسئلہ آیا, ایک آدمی نے کہا کہ کسان نے کہا میرا پہاڑ جو ہے نا وہ کھسک کے دوسرے کی زمین میں چلا گیا ہے اور ساری فصل ادھر چلی گئی اس کی. اب پہاڑی علاقوں میں تو آپ کی زمین ہی ٹوٹل پہاڑ ہوتا ہے. ہم پریشان تھے یار یہ اس کا کیا جواب ہوگا, کیا اگلے کا پہاڑ آپ کی مٹی اگر اٹھ کے اس کی مٹی میں چلی جائے تو وہ اسی کی ہو گئی نا. جی یہ تو نہیں کہ جی میں ہوا سے میری مٹی اڑ کے آئی ہے واپس کرو. زمین جس کی ہے تو مٹی بھی اسی کی ہے, لیکن پہاڑ میں کیا ہوگا. اب ہم نے کہا یار ایسا پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے, ایسے تو نہیں فرضی سوال ہے, لیکن آپ تلاش کریں گے تو آپ کو اس کے جواب ملیں گے. کیونکہ پہاڑی علاقوں میں بھی تو اسلامی حکومتیں رہی ہیں, وہاں عدالتوں میں جو کیس آتے تھے وہ یہ ہوتے تھے, تو وہ بھی ان میں سے ملتے رہتے ہیں. 100% ملے گا. اگر آپ یہ جو اسکالرز آ رہے ہیں نا ان کو ان کتابوں کے نام بھی نہیں پتا. آپ کو فزیکلی اگر جانا پڑے ایسے موقع کے اوپر جاتے ہیں ہم, ٹیم جاتی ہے. ہاں بالکل دیکھتے ہیں سب کچھ, سرمایہ پورا. اچھا آپ کہیں بھی دنیا میں جائیں گے جب آپ اس طرح کا فتویٰ لیں گے تو سب جگہ سے سیم ملے گا آپ کو. لیکن آپ جو جدید اسکالرز ہیں ایک سے پوچھیں گے وہ کچھ اور کہے گا, دوسرے سے پوچھیں گے کچھ اور کہے گا, تیسرے سے پوچھیں گے کچھ اور کہے گا, چوتھے سے پوچھیں گے کچھ اور کہے گا. اچھا اس کا مطلب ہے حضرت جی کے پیچھے ساری جامعۃ الرشید ہے, ادارے ہیں نا, یہ ان کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے نا. نہیں کیا تو نالج کہاں سے لیا پھر. ایک کتاب فلاں کی پڑھ لی, ایک فلاں کی پڑھ لی, وہ بھی اردو کتاب ہے جو ابھی کے اسکالرز نے لکھی ہے. نہیں تو وہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, جیسے میری اسکول میرا ہے, میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, سب کچھ ہے, کوئی نہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے نا کہ عالم کو یا ڈاکٹر کو ڈاکٹر سمجھے گا نا کہ اس کے پاس نالج ہے یا نہیں. آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا میڈیکل سائنس کے نام پہ, حکمت کے نام پہ کتنے لوگ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں, لیکن ان سے کبھی کوئی ڈاکٹر متاثر نہیں ہوتا. عوام بہت متاثر ہوتی ہے. کورونا میں دیکھ لیں وہ جو قہوے شہوے آئے ہیں ایسے کھانا پینا, عوام نے دوا کسی ڈاکٹر نے کبھی جا کے نہیں کرتے, دیکھا بھی نہیں, مودر بھی نہیں کرتے. تو جو جس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے اس کا علمی وزن کتنا ہے, علمی ویٹ کتنا ہے. ملا جی. تو جو علماء ہوتے ہیں نا وہ ان اسکالرز کو کہیں بھی نہیں سن رہے ہوتے.
क्यों नहीं सुन रहे हो? उनको पता है यार इसका कोई वेट ही नहीं है ना, इसका कोई बस मतलब है कि जो जितने भी इतने बाशऊर लोग हैं जो सुन रहे हैं वो ऑथेंटिसिटी जाहिर किए बगैर ही बिलीव कर रहे हैं चीजों को, मतलब कि उसकी पीछे उनकी फील्ड नहीं है ना। जैसे आप उलमा को मेडिकल साइंस में आप जो डॉक्टर नहीं है, जो उलमा डॉक्टर नहीं है, उनको हमारी डॉक्टर बेवकूफ बना सकते हैं। ये कह के बस ये तो आप कभी हमारे हदीस के सबक में बैठे, फिक़ह के सबक में बैठे, उसूल फिक़ह के सबक में बैठे, लेकिन किताबें हैं उनसे आपको लगेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ये तो बात ये ना कि हम लोग देख रहे हैं जाहिल मौलवियों को, जो मौलवी है ही नहीं, उनकी हरकतें देख भी रबी लोग ड्रामे होंगे यहाँ इसका मतलब ये फिर इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपने घर में खानदान में थोड़ा सा पर्सनैलिटी वाइज रिस्पेक्टेबल हो गया तो मेरी हर गलत बात हाँ, जी हाँ। साफ हो जाएगी, वो साफ हो गया मतलब कि ये तो असल लाइब्रेरी ये नहीं है, लाइब्रेरी ऊपर है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, पूरी किताबों से भरी हुई है। लेकिन आजकल सारी चूंकि आर्टिस्ट में आ गई हैं सब किताबें, सॉफ्ट कॉपी में आ गई हैं ज्यादातर, तो हम फिर कंप्यूटर से ही रिसर्च कर रहे होते हैं। ज्यादा बेहतर है वक्त के साथ दिख रहा होता है तो इतने बड़े डॉक्टर यहाँ, यानी मेरे शागिर्दों में नेवी में कमीशन ऑफिसर गए हुए लड़के, तो अगर ये मदरसा में मंजा नहीं बिक रहा होता, चूरा नहीं बिक रहा होता, तो इतने काबिल लोग एतराज नहीं करते यार हमें क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? कहते तो नहीं है, कभी नहीं है।